ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اور آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگر اتنا اس میں فضیلت ہوتی، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ روح کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں، فلانے کی بھی فلانے کی بھی فلانے کی بھی، سمجھ نہیں آتی، تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ، اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرے بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے، جملوں کی کمی بیشی نہ کرے، الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے، نعرے لگانے کے لیے اور نوٹوں کی جو ہے وہ واٹ کے لیے بات نہ کرے، بلکہ وہ ہم تو جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتے، چلتا رہتا ہے سارا کچھ ہی، جا۔ اور پھر اقبال نے ایک فقرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے۔ اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر، اور اگلا فقرہ اس سے بھی کمال کہا، کہنے لگے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، وہ اڑتی نہیں، پر کوئی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا ہے، وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے، پورے زمانے میں وہ ان لوگوں کے خیالات پھیل جاتے ہیں، ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بات کرنی چاہیے 1-2، اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے، اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو، وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں، آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو۔ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، انہیں کیا او ادھر آئے نا یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے۔ اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی۔ ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آگوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر، اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو نے صبر بھی کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہے، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، مولانا عبد الرحمان جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ
اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے۔ اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں، تیری دادی کو نہ پتا چلے، یہ پھپھی کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا، اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، تو سچ بولے گا؟ کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے، میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی۔ تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے، اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا؟ آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا، اس بندے کے پیسے دینے، اس فون سن، اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ اندر بیٹھے تھے، بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے۔ پھر آپ نے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا، بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر، تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا ہے، کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا درد، حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، عالم بعد میں، اگرچہ پیدائشی ولی تھے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے، سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ۔ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے، 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال۔ یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی، 14 سال کا بچہ۔ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے، تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح کے۔ کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔
तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? तो हजरत गौसे आदम ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मां से वादा करके आया हूं कि सच बोलूंगा, ले पैसे तुझे दे रहा हूं। डाकुओं का सरदार कहता है बच्चे की उतनी उम्र नहीं जितने मुझे पाप करते साल गुजर गए, पर उस बच्चे का मां से किया हुआ वादा मुझे बदल गया। मैं दौड़ के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल कादर मुझे भी यार बगदाद ही ले चल। कहा वहां क्या करना है? कहा जिस उस्ताद के पास तू आगे बैठ के पढ़ेगा मैं उसके पीछे बैठ जाया करूंगा, चलो बुढ़ापे में मैं भी को रट्टा लगा के कुरान और सुन्नत सीख जाऊंगा। तो कहते हैं तुझे क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादर तू मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, मैं रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूं, तौबा मेरी। डाकुओं से कहने लगे जाओ कोई सरदार और बना लो, मुझे तो मां बेटे का रिश्ता जीत गया है, ये मां बेटे का रिश्ता मुझे जीत के ले गया, मैं जीत गया मां बेटे के रिश्ते में, ये मुझे फतह कर गए, तुम कोई और सरदार बना लो। तो 22-23 डाकू थे, पीछे आके बैठ कहने लगे सरदार अगर गुनाह इकट्ठे किए हैं तो नेकियों में अकेला तो ना छोड़। ओ भाई मां बेटे का रिश्ता और मां बेटे की तरबियत, तो 14 साल का बच्चा तौबा करा जाता है, पर मुसीबत यह है कि हम वो माएं तैयार करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने सदा नाकाम नहीं रहना, माएं तैयार करनी है। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।